نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء قرآن پاک لے قرآن پاک وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد الرسول الله بعد حمد و صلاة انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام اور قابل عزت قابل قدر جمیع شرکائے درس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماہ کی طرح اس ماہ کو بھی ہم یہاں ماہانہ درس قرآن کی اس نورانی پاکیزہ عالی مرتبہ نشست میں شریک ہیں اور آج کی اس مبارک اور باعزت نشست میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ ولادت باسعادت کے ماہ و سال مکمل ہوئے ہیں، اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو قرآن کی نظر میں دیکھا جائے۔ اور آج ہم نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین شمسین کوکبین روحین سیدین مطہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے 19ویں پارہ سے سورۃ الشعراء کی ایک مقدس اور بابرکت آیت کو تلاوت کیا ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین مطہرین شریفین سیدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و تقدیس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 ہے، آیت کا نمبر 219 اور 220 ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو اس وقت دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اللہ رب العزت آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب آپ سجدہ کرنے والے صلبوں اور ریموں میں منتقل ہو رہے تھے۔ یہ جو یہاں تقلبک فی الساجدین ہے،
سجدہ کرنے والوں میں جب آپ منتقل ہو رہے تھے ایک صلب سے ایک رحم میں اور ایک صلب سے دوسرے رحم میں، جب میرے محبوب آپ اس روٹ کو مکمل کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی آپ کو اپنی نگاہ میں رکھتا تھا جب آپ سجدہ کرنے والوں میں پلٹ رہے تھے۔ یہ سجدہ کرنے والے نبی علیہ السلام کے والدین کریمین ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اس ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ حضور کے والدین پر بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیب میلاد کی خوشی اس بات میں ہے کہ اس کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ حضور کی خوشی کا میرے خیال میں بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر تقریباً میں نے 54 آیات ایسی تلاش کی ہیں جو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے والدین شریفین طیبین طاہرین کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عفت اور ان کی تقدس اور ان کی طہارت پر دلیل ہے۔ میں ایک آیت بطور ایگزامپل پیش کر کے پھر میں اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ اب قربا سے مراد بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ساری امت بھی ہے، لیکن قربا کے اندر سب سے زیادہ قریب جو ہوتے ہیں وہ تو والدین ہیں۔ آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی اس لیے ہوگی کہ قربا کے اوپر صحابہ اور اہل بیت پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن حضور کے والدین کو کبھی کسی نے یہاں پیش نہیں کیا۔ کیا والدین سے بڑھ کے بھی کوئی قربا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کے بھی کوئی قربا ہوتا ہے؟ ہر ایک کا منصب، ہر ایک کی عزت اپنی جگہ، ہر ایک کا شرف، ہر ایک کا مقام، اس کی تقدیس، اس کی تطہیر، اس کی تنویر، اس کی شرافت، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی خوبیاں، اس کے خزائل، اس کے فضائل، اس کے شمائل، اس کے امتیازات، خصائصات اپنی جگہ، لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام کے قربا کی تعداد ہزاروں میں ہے، اربوں میں ہے، کھربوں میں ہے، لیکن سب سے زیادہ جن سے محبت کرنے سے حضور کو خوشی ہوتی ہے وہ عبداللہ اور آمنہ ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ باقی قربا نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آل محمد کا ذکر کیا، آل یعقوب کا ذکر کیا، آل ابراہیم کا ذکر کیا۔ اب آل یعقوب کے اندر یعقوب کی اولاد آتی ہے، آل محمد کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مقدس آتی ہے نا، حسنین کریمین، سیدہ کائنات، باقی شہزادیاں، یہی آل محمد ہے نا۔ کبھی قرآن کے اس لفظ پہ غور کیا کہ آل ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ ابھی نماز پڑھی ہے، نماز کے اندر کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر۔ آل محمد تو ہو گئے حسنین کریمین، سیدہ کائنات، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، ان طہارت مآب بیبیوں پر کروڑوں درود و سلام۔ آل محمد سے مراد ہو گئے حسنین کریمین، طیب و طاہر، عبداللہ اور قاسم، میرے نبی کے شہزادے، حضور علیہ السلام کے داماد، حضور کی نواسیاں، شہدائے کربلا، یہ تو ہو گئے سارے آل محمد۔
اب درود بھیج اس طرح جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. یہ ابراہیم کی آل کون ہے؟ یہ جو نبی علیہ السلام کے والدین ہیں، یہ آل ابراہیم ہے. نماز کے اندر دو آلوں پر درود ہے، ایک آل محمد پر، ایک آل ابراہیم پر. مسلمان کے مزاج میں یہ جو چیز گون دی گئی ہے کہ نہ نبی کی اولاد کو بھولنا ہے، نہ نبی کے والدین کو بھولنا ہے. آل ابراہیم حضور کے والدین، عبداللہ آل ابراہیم، آمنہ آل ابراہیم، عبد المطلب آل ابراہیم، عبد المطلب کی گھر والی میرے آقا کی دادی فاطمہ آل ابراہیم، قصی آل ابراہیم، عبد مناف آل ابراہیم، لوئی آل ابراہیم، کنانہ آل ابراہیم. یہ سارے آل ابراہیم ہیں. اب المیہ اور افسوس کیا ہے؟ دکھ کی گھڑی یہ ہے کہ حضور کے والدین کو یاد نہیں کیا جاتا. میں آپ کو ایک دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، حضور کے صحابہ کو بھی یاد کرو، حضور کی آل کو بھی یاد کرو، حضور کی ازواج کو بھی یاد کرو، سب کو یاد کرو، سب کی زندگی کو پڑھو اور انہیں اپنی زندگی کے اندر ان کے مقدس سیرت کو ڈھالو، اپنے آپ کو ان کا وفادار ثابت کرو. لیکن ہر ایک کو اپنانے سے حضور خوش ہوتے ہیں، لیکن حضور کی خوشی کا ایک بہترین ذریعہ بھی یہ ہے کہ حضور کے بابا عبداللہ کو اور حضور کی امی آمنہ کو سلام محبت پیش کیا جائے. اور یہاں ایک بات عرض کروں، بھائی میلاد حضور کا منا رہے ہیں، لیٹنگ حضور کے لیے کر رہے ہیں، چراغا حضور کے لیے کر رہے ہیں، محفل حضور کے لیے ہو رہی ہے، لنگر حضور کی محبت میں پاک رہا ہے، بیٹے حضور کی محبت میں آئے، آئے حضور کی محبت میں آئے. اور لازمی بات ہے جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، بچی کی خوشی سب سے زیادہ والدین کو ہوتی ہے نا، تو ذکر بھی عبداللہ اور آمنہ کا ہونا چاہیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکباد کس کو دی جاتی ہے؟ والدین کو دی جاتی ہے نا. تو حضور کے ولاد، حضور کے میلاد اور حضور کی ولادت کی مبارک عبداللہ اور آمنہ کو بنتی ہے نا، تو ان کو مبارکباد تو حضور خوش ہوں گے اور امت شفاعت کی حقدار ہو جائے گی. ایک بات مجھے یاد پڑ رہی ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا زمانہ نبوت ہے. اللہ کے یہ برگزیدہ نبی اپنے ہوائی جہاز پر سفر فرما رہے ہیں جسے قرآن نے تخت کہا ہے. بندے پریشان ہو گئے ہوائی جہاز سے. اللہ کے نبی اپنے ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ چرند پرند حیوانات، ملائکہ، انسان. کوئی زمین پہ سفر کر رہا ہے، پرندے ساتھ اڑ رہے ہیں، کسی نے آپ کے اوپر چھاؤں کر رکھا ہے. ایک مقام سے آپ کا تخت گزرا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیچے ایک عورت گھر میں کام کر رہی تھی. اس عورت نے جب سلیمان علیہ السلام کا یہ جاؤ حشمت اور جلال دیکھا، شان و کمال دیکھا، تو اس نے کہا کتنی بختہ والی ماں ہے جس اے پتر جمیا. کتنی بختہ والی ماں میں جس اے پتر جمیا. وہ سلیمان جو چمٹی کی آواز سن لیتا ہے، اس نے مائی کی نہیں سنی ہوگی. ہو سکتا ہے نا کسی کوئی دانشوار یہ کہتے کہ آواز کس طرح سنی تھی. قرآن موجود ہے، چمٹی دی سن لئی تھی، جدی ہوندی کوئی نہیں تے مائی دی تے چنگی بھلی آواز سی. کیڑی بختہ والی ماں وے جس اے جیا پتر جمیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز تخت پر بیٹھ کر سنی. آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا ہاں میں بختہ والی ماں دا پتر ہاں جس کے پاس نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے. لیکن اس ماں کا کیا عالم ہوگا جو میری ماں کے بعد آنے والی ہے اور خاتم النبیین کو جنے گی.
اس ماں کا کیا عالم ہوگا. یہ صرف سلیمان علیہ السلام نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا. آپ لفظوں پہ غور کریں, اس ماں کا کیا عالم ہوگا جو خاتم النبیین کو جنے. اس ماں کا کیا عالم ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں, فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطاب. اللہ کے برگزیدہ نبی, بنی اسرائیل کے آخری نبی, آپ کے خطاب کو سن کر ایک عورت نے کہا, کتنی بختاڑی ماوے جس اتنا فصیح و بلیغ انسان پیدا کیتا جناب عیسیٰ. حضرت عیسیٰ وہاں بول پڑے, ہاں میں بختاڑی ماں دا پتورا, لیکن اس ماں کا کیا عالم ہوگا جس ماں کی بارگاہ میں میری ماں خدمت گزار بن کے کھڑی ہوگی. جس طرح حضور کا ثانی کوئی نہیں, اس طرح حضور کے والدین کا بھی ثانی کوئی نہیں. جس طرح جماعت انبیاء میں 1,23,999 نبیوں میں حضور کا شریک کوئی نہیں, جس طرح 1,24,000 نبیوں کی جماعت میں حضور کی جماعت جیسی جماعت کسی کی نہیں, حضور کی امت جیسی امت کسی کی نہیں, حضور کے صحابہ جیسے صحابہ کسی نبی کے نہیں, حضور کی ازواج جیسی ازواج کسی نبی کی نہیں, حضور کی اولاد جیسی اولاد کسی نبی کی نہیں, حضور کی کتاب جیسی کتاب کسی نبی کی نہیں, اسی طرح حضور کے والدین جیسے والدین بھی کسی اور کے نہیں. بڑی ذمہ داری سے بات پھر کہنے لگا. نام کتنے مقدس دیے گئے والدین مصطفیٰ کو, عبداللہ اللہ کا بندہ, ماں کا نام آمنہ امن والی اور ایمان والی. اللہ کا چناؤ دیکھو, حضور نے فرمایا آدم سے لے کے عبداللہ تک اور حوا سے لے کے آمنہ تک میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا. اور حضور نے فرمایا میرے والدین میں, بعض مفسرین نے اور مورخین نے لکھا کہ یہ تقریباً تعداد حضور کے والدین کی اور حضور کی ماؤں کی تعداد جو بنتی ہے یہ تقریباً 1,000 کے قریب ہے. آدم و حوا سے لے کے عبداللہ اور آمنہ تک یہ 1,000 کے قریب ہے. 500 خواتین 500 مرد. اس میں حضور نے فرمایا جہاں جہاں سے میرا نور گزرا اللہ نے سب کی حفاظت کی, ان میں کوئی ایک بھی نہ مشرک تھا نہ زنا کرنے والا تھا. جی اس اپنے والدین کی دیکھو, یہاں بات سمجھو, والدین کی ناموس کی حفاظت خود حضور کر رہے ہیں, اور والدین وہ ہیں جو اس نور کی ناموس کی حفاظت پر مامور ہیں. آپ نے بات نہیں سمجھی میرے خیال میں. عند اللہ, یہ بات ذہن نشین کریں, سمجھیں بات. جہاں جہاں سے حضور کا نور گزرا, جن صلبوں میں رہا ان میں اکثریت نبیوں کی ہے, اور اگر ان میں کوئی نبی نہیں, مثال کے طور پہ کنانہ, عبد المطلب, عبداللہ, عبد مناف, یہ نبی نہیں, تو پھر بھی یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کی حفاظت کے لیے ان تمام روٹ کی حفاظت فرمائی ہے شیطان سے, کیونکہ اس روٹ سے حضور کا گزر ہو رہا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, میرے محبوب سجدہ کرنے والوں میں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں یہ آل ابراہیم کتنی سجدہ گزار ہے, آل ابراہیم کتنی سجدہ گزار ہے. اس اہمیت کا اندازہ یہاں سے کر لے. مجھے ایک بات یاد پڑ رہی ہے. یہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں لاہور کے پاس ایک علاقہ ہے سانگلہ ہل. سانگلہ ہل کے ایک مناظر اہل سنت تھے مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل.
بابا اہل سنت کا بہت کڑاکے کا مناظر تھا، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے اہل سنت میں عنایت اللہ سانگلہ ہل کا۔ مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل کی مسجد سانگلہ ہل شہر میں موجود ہے، سنی رضوی مسجد۔ اس سنی رضوی مسجد کا مینار بہت بڑا مینار ہے، کئی 100 فٹ وہ مشتمل ہے، اتنا بڑا مینار ہے۔ اس مینار پر حضور کے والدین حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نام لکھا۔ جو بات میں کہنے لگا اس بات کو سمجھیے گا۔ اس مسجد کا ایک نمازی تھا جس کا نام صوفی عبدالغنی ہے، یہ 2011 میں فوت ہوا۔ صوفی عبدالغنی، صوفی عبدالغنی اس بات کا راوی ہے، اور اس بات کی تصدیق اس وقت بھی سانگلہ ہل کے بزرگ لوگ کر دیں گے اگر کسی کو تصدیق چاہیے۔ صوفی عبدالغنی کا یہ مشغلہ تھا کہ وہ ہمیشہ یا مسجد میں نفل پڑھتا رہتا یا قرآن کھول کے پڑھتا رہتا، یعنی وہ زیادہ ٹائم مسجد کو دیتا۔ صوفی عبدالغنی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینار کے نیچے کھڑے ہیں اور مینار کو حضور غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے حالت خواب میں حضور سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اندر تشریف لائے مسجد کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے یہ پوچھو کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ صوفی عبدالغنی صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا آپ یہاں کیوں تشریف فرمائے؟ کہا اس مینار پر میرے والدین کے نام لکھے ہیں، میں ان کو دیکھنے آیا ہوں۔ یعنی جہاں حضور کا نام لکھا ہو یا حضور کے والدین کا نام لکھا ہو وہاں حضور خود توجہ فرماتے ہیں، وہاں حضور خود متوجہ ہوتے ہیں۔ جہاں حضور کے والدین کریمین شریفین طیرین نایرین کوکبین نورین ہادیین مہدیین نجمین کوکبین روحین سیدین شریفین مکرمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام نامی اسم گرامی کندہ ہوں، وہاں حضور خود توجہ فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال آیا، 950 سال زندگی گزاری آدم علیہ السلام نے، 1000 سال زندگی تھی، 50 سال حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ میں ادھر چلا گیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ زندگی اللہ نے 1000 سال دی تھی، ویسے بابے کر کچھ نہیں سکتے، 50 سال اپنی زندگی سے حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ چبڑ بندے تھے، کھٹ بندے دے بارے سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، سمجھ آئی؟ چبڑ بندے دی نہ کوئی ڈیفینیشن ہوندی ہے نہ ادھا کوئی جواب ہوندا، قرآن سمجھنا ہے، قرآن سامنے پڑھا ہے، ہم حاضر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے یہاں 40 بچوں کی ولادت ہوئی، ایک بچہ ایک بچی، ایک بچہ ایک بچی، ایک بچہ ایک بچی۔ جب اس بچے کی ولادت ہوئی جس بچے کے اندر نور محمد نے منتقل ہونا تھا، تو اس کے ساتھ اللہ نے دوسرا کوئی پیدا نہ کیا، حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ اللہ کو بھی اپنے محبوب کا شریک پسند کوئی نہیں، سبحان اللہ بولو۔ آپ پریشان ہو رہے تھے نا کہ جلوی صاحب ٹائم تھوڑا دے گا، آج کیا ہوگا؟ میری مرضی ہے، میں وہ اپنا کام گھنٹے کر چھوڑا یا 5 منٹ کر چھوڑا۔ یہ حضور دے والدین دی نگاہ ہوئے تھے، میری مرضی میں اپنا کام گھنٹے کرا یا 5 منٹ کرا۔ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، اور اولاد آدم میں، یعنی جو ساری اولاد آدم ہے، لیکن اولاد آدم جو ڈائریکٹ حضرت حوا اور آدم کی اولاد ہے، ان میں جس کو نبوت دی گئی آدم کے بعد وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو آپ نے شیس علیہ السلام کو پاس بلایا اور وصیت کیا کہ میں اتنی زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، زمین تو ساری ان کی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں اتنے باغ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
نہیں، وصیت کیا ہے؟ جو تیرے پاس نور محمد والی امانت ہے اس میں ملاوٹ نہ کرنا، اور میری بات کو آگے اپنی اولاد کے اندر ٹرانسفر کرنا۔ یہی بات ہے کہ آدم سے لے کے شیش تک، اور شیش سے لے کے عبد المطلب تک، اور عبد المطلب سے لے کے عبداللہ تک، ہر والد اور ہر والدہ آگے یہ بات منتقل کرتے رہے کہ اس امانت کا خیال کرنا، حتیٰ کہ 1500 سال پہلے حویلی عبد المطلب میں تیرے اور میرے آقا کا نور ظہور پا گیا۔ اور حضرت صاحب ایک بات کہہ دوں، اب آپ کا مجمع پورا ہے نا، اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں بھائی، اگلا درس قرآن ادھر مغرب کی نماز مکمل ہوگی، نماز مسجد میں پڑھنی ہے، جہاں بھی درس قرآن رکھنا، تلاوت وہی ہوگی جو حضرت نماز پڑھا کے کریں گے، اس کے ساتھ ہی میں درس قرآن دوں گا۔ یہ محفل شیفل نہیں ہے، یہ درس قرآن ہے، محفل رکھنی ہے ساری رات کریں، درس قرآن ہوگا 45 منٹ کا، 50 منٹ کا، ادھر آپ سلام پھیریں گے، ادھر درس قرآن ساتھ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے اگر اس دوران ٹائم لگانا ہے، کسی کا انتظار کرنا ہے، تو ایک بچے کی نعت پڑھا لیں۔ محفل اور درس قرآن میں فرق ہونا چاہیے، یہ بات ذہن نشین کریں۔ اگلی بات جو بڑے غور کے ساتھ اس بات کو سن لیں اور اس بات کو پلے باندھ لیں، پورے نماغ کے ساتھ اسے اپنی سوچوں میں پروان چڑھائے۔ جو بات میں کہنے لگا اس بات کو بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان سلام اللہ تعالی علیہ، آج حضور کتنے خوش ہوں گے کہ میری امی کا ذکر ہو رہا ہے۔ امی بھی وہ جس جیسی اور کسی کی امی ہے ہی نہیں، امی بھی وہ جس جیسی کسی کی امی ہے ہی نہیں، ابا بھی وہ جس جیسا کسی کا ابا ہے ہی نہیں۔ اس آمنہ کے مقدر کو، اس آمنہ کی قسمت کو میں کیسے خراج تحسین پیش کروں کہ ادھر میرے نبی کا میلاد ہوا، ادھر حوریں بھی یہاں خدمت گزار بن کے کھڑی ہیں، اور نبیوں کی مائیں اور نبیوں کی گھر والیاں بھی خدمت گزار بن کے کھڑی ہیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حالت خواب میں جب بھی میں سوتی ہوں، کبھی آدم آ کے مبارکباد دیتے ہیں، کبھی شیش آ کے مبارکباد دیتے ہیں، کبھی ابراہیم آ کے مبارکباد دیتے ہیں، جس کو نبی مبارکبادیں دے رہے ہوں، اور بوقت ولادت جس کے ہاں جنت کی حوریں اور نبیوں کی بیویاں اور نبیوں کی مائیں خدمت گزار بن کے کھڑی ہوں، اس آمنہ کے تقدس کی سمجھ نہیں آتی جس کے سر پہ اللہ نے تاج ختم نبوت رکھا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ گاڑی میں کتاب رہ گئی ہے، یہاں نہیں لا سکے ہم، کتاب کا نام ہے اللبریز، علامہ الشریف السید عبدالعزیز دباغ کی۔ بابا چمڑے کا کام کرتا تھا اور امی ولی تھا، لیکن حضور کی بارگاہ کی حضوری کا عالم یہ تھا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر مسلمان اور کافر دونوں موجود ہیں، سارے مسلمان کیوں نہیں؟ حضور کے سر پہ تاج ختم نبوت سجا ہوا ہے تو چاہیے تھا سارے مسلمان ہو جاتے۔ آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، کہا جس وقت اللہ نے عالم ارواح میں کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اس وقت نور محمد پلایا گیا۔ مسلمان وہ ہوگا دنیا میں آ کے جس نے جتنا نور محمد پیا اتنا وہ اللہ کا عابد ہوگا، اور جس نے نور محمد پینے سے انکار کیا وہ دنیا میں آ کے کافر رہ گیا۔ تحقیق کی طرف آؤ، بندے کے پاس تحقیق ہونا اور بندے کے اوپر کسی کی نگاہ ہو۔ میں آپ کو بھی یہی چاہتا ہوں، آپ آ جاؤ کسی کی نگاہ میں۔
کھٹا دیا کھٹا ہر پاسے پیدا ہو گئی ہیں، بندے دیا زبانیں اتنی فالتو ہو گئی ہیں کہ بندے کو کوئی محفوظ کوئی نہیں. حضور دے دروازے دے اتے ہنج گردن جھکا دیو، ہنج جھکا دیو دن امیر المجاہدین جھکائیے. امیر المجاہدین جھکائیے ہی نہ. مولوی اور بھی بہو ہے، علامے بھی بہو ہے، پیر بھی بہو ہے، شیخ الحدیث بھی بہو ہے اور ہین بھی بہو، لیکن جن امیر المجاہدین جھکائیے نا تو عزت جھنڈے بھی دیکھ لو. میں 100 سال پہلے دی غلط نہیں کر رہا نا کہ میرے علی کن جھکائی ہے، احمد رضا بریلوی کن جھکائی ہے، فضل خیر آبادی کن گردن جھکائی ہے. میں 1000 سال پہلے دی گل نہ کر رہا کہ داتا صاحب کن جھکائی ہے. میں 1000 سال پہلے دی گل نہ کر رہا کہ سمندر دے کنارے لیٹے عبداللہ شاہ غازی کن گردن جھکائی ہے. میں تے اس دور دی گل کر رہا ہاں تو آڈے میرے سامنے امیر المجاہدین کن جھکائی ہے. جھکا دو. اس بار جاب علامے تے فہامے تے علم تے تکبر تے منطق تے فلسفہ تے کلام تے انہاں گلاں نال گل نہیں بننی. احمد رضا بریلوی نو 54 علوم تے دسترس حاصل ہے، 54 علوم تے، اور او علم موجودن کہ جنہاں نے معنی معلوم کرنے واسطے لغت اٹھانی پہنی. احمد رضا بریلوی دی ایک ایک کتاب دا لفظ کھولن واسطے تو آنو منجد دی ضرورت پونی. احمد رضا بریلوی انسانی تاریخ دے اندر وہ عالم دین ہے، لیکن جس وقت گل حضور دی آئی تو فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت. لیکن جو گل حضور دی آئی تے کی کیتا؟ نہ علم ویکھیا، نہ فتاوے ویکھے، نہ کتاباں ویکھیاں، نہ درس و تدریس ویکھے، نہ مدرسے ویکھے، نہ 54 علوم تے دسترس ویکھی. علی گڑھ یونیورسٹی دے پروفیسر احمد رضا بریلوی کو بریلی آ کے ریاضی دے سوال حل کروانے ہونے سان. احمد رضا بریلوی او بندہ ہے، لیکن جدو حضور دی گل آئی تو فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے بہتر کتے 1000 پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت معمور من الرسول تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ دی گلہ سمجھن واسطے، آپ دی ایک صحیفے چشتیائی نو سمجھن واسطے بندے نو لغت دیاں سینکڑا کتاباں موجود ہومن تے بندہ صحیفے چشتیائی دا ایک باب پڑھ سکتا ہے. علم و حکمت تے دانائی تے فکر دا عالم ہے جس صحیفے چشتیائی لکھ کے تے ساری زندگی واسطے مرزائیاں تے ختم نبوت دے ڈاکووں دی منجی ٹھوک دیتی. ہووی بھی آل رسول، ہووی بھی نسل رسول، لیکن وادی ہمراہ وچ حضور دی زیارت ہووے تے آج دی دا عالم ہے بھی سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا. اتہین کرنا ہے جناب، اتہین نہیں کرنا. اتہین کرنے والے ہمیشہ ذلیل ہوئے، اتہین کرنے والے عزت پائیے. اتنے علم نہیں دکھانے، اتنے ادب دی ضرورت ہے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دی پارا ہے نان. بس اس مرحلے پر میری گفتگو ختم ہو گئی. میں آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا. بچہ پیدا ہو تو سب سے زیادہ خوشی والدین کو ہوتی ہے. حضور کے میلاد کی خوشی سب سے زیادہ عبداللہ اور آمنہ کو ہے، اور مبارکباد بھی ان کو ہی دینی ہے. مبارکباد بھی ان کی ہی بنتی ہے، ان کو ہی دینی ہے کہ اللہ نے عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے کو یہ کمال بخشا ہے کہ اس کے سر پہ اللہ نے تاج ختم نبوت سجایا ہے. شکریہ عبداللہ، شکریہ آمنہ کہ آپ کے بیٹے کے تاج ختم نبوت کی وجہ سے اللہ ہمیں کتا اور خنزیر بنانے سے بچا رہا ہے.
آپ کے بیٹے کے تاج ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ماتھے پر ہمارے گناہ لکھے نہیں جاتے؟ یہ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ہے نا دلیل، حجت ہے نا کہ سب سے زیادہ مبارکباد کے حقدار کون ہیں اور سب سے زیادہ امت پر خوش کون ہوں گے؟ عبداللہ اور آمنہ۔ اور میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کی تھی، پھر کہنے لگا جو بندہ حضور کا میلاد نہیں مناتا وہ بندہ کبھی ختم نبوت کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ میلاد مصطفیٰ کا منکر ہے، جو حضور کا میلاد نہیں مناتا، وہ بندہ کبھی بھی ناموس رسالت کی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے جب بھی ختم نبوت کا ڈنکا بجوایا ہے اور ختم نبوت کی بات کروائی ہے تو میلاد منانے والوں سے کروائی ہے۔ تاریخ پڑھ لیں، صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک ساری تاریخ پڑھ لیں پچھلے 1500 سال کی۔ اللہ نے ہمیشہ میلادیوں سے اپنے محبوب کی عزت کی بات کروائی ہے، کسی فسادی سے اللہ نے بات نہیں کروائی، ہمیشہ میلادی سے بات کروائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حشر کے میدان میں عبداللہ اور آمنہ سلام اللہ علیہ و سلام اللہ تعالی علیہا کی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائے۔ اور پتہ ہے ایک بات کہہ جاؤں، آج کی یہ محفل حجت بن جائے گی قیامت کے دن نا، جب گرمی سخت ہوگی، ہر کوئی حضور کے دروازے پہ آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمیں توجہ نہ ملے تو سیدھا عبداللہ اور آمنہ کے پاس چلے جانا۔ سیدھا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے پاس چلے جائیں گے، اور جب ماں باپ بیٹے کو کہہ دیں اور بیٹا اعلیٰ منصب پہ ہو، کسی کا بیٹا کیپٹن ہوگا، کسی کا بیٹا میجر ہوگا، کسی کا بیٹا جنرل ہوگا، کسی کا بیٹا وزیر اعظم ہوگا، اس ماں باپ کی کیا کہنے جن کا بیٹا خاتم النبیین ہے؟ باتیں بہت ہیں، کبھی پھر کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔